ہمارے اداروں کے اندر کو ایجوکیشن سسٹم ہے، ہماری کالجز یونیورسٹیز کے اندر، اور اب تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اسکولز کے اندر بھی سٹارٹ سے ہی کو ایجوکیشن سسٹم شروع ہو جاتا ہے۔ اپنے موضوع سے ہٹ کر ایک جملہ ہی عرض کروں گا کہ جب ہمارا بچہ میٹرک تک پہنچتا ہے، وہ صرف میٹرک تک تعلیم حاصل نہیں کرتا بلکہ وہ ایک جنسی درندہ بھی بن جاتا ہے، کیونکہ اس کو صحیح طور پر گائیڈ لائن نہیں کیا جاتا۔ کئی ایسے نوجوان میڈیا کے اوپر واقعات موجود ہیں، ایک نوجوان جو کسی سے تعلق قائم کرتا ہے، چند دن کے لیے اگر اس سے رابطہ نہیں ہوتا، اس کا موبائل فون ہی بند ہو جاتا ہے، تو یہ نہ جانے ذہن پر کیا کیا سٹریس لے کر انزائٹی کا شکار ہو کر سیلف ہیمر کر لیتا ہے، سوسائڈ کر لیتا ہے کہ وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا، مجھ سے بات نہیں کر رہی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة۔ ہمارے معاشرے میں جو آئے دن جو مسائل، جو جرائم معاشرتی طور پر سامنے آتے ہیں، ان میں سے ایک معاشرتی جو جرم بہت عام ہوتا جا رہا ہے وہ ہے خودکشی، سوسائڈ کرنا، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، اپنی قیمتی جان کو، جس سے ایک انسان نہایت محبت کرتا ہے، اور اس سے محبت کرنا، اپنی جان سے اس کا خیال کرنا، دنیا اور اخروی اعتبار سے اس کو محفوظ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہمیں ذمہ داری ہے اور یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ خودکشی کے اسباب کے اوپر ہم بات کر رہے تھے۔ خودکشی کے اسباب کے اندر ایک اہم سبب جو ہے تعلیمی دباؤ ہے۔ والدین کی طرف سے بچوں سے ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، اتنی پرسنٹیج نمبر حاصل، اتنی پرسنٹیج آپ نے حاصل کرنی ہے۔ اس میں ناکامی کی بنیاد پر والدین کی طرف سے دباؤ، خاندان کے طور پر باتیں، تانے، جس وجہ سے نوجوان طبقہ اس عمل کو کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور کثرت سے جو خودکشی کے جو معاملات ہیں وہ ایک جوانی کی اس عمر کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دوسرا جو اہم جو سبب ہے ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کا، وہ ہے ناخوشگوار شادیاں۔ ناخوشگوار شادیاں جب ہوتی ہیں تو معاشرے کے اندر یہ جرم بھی عام ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ جرم عام ہے، اور یہ زیادتی اولاد کے ساتھ ناانصافی یہ بھی معاشرے میں عام ہے۔ والدین بعض اوقات جذبات دلوا کر ایموشنلی طور پر بلیک میل کر لیتے ہیں کہ ہمارا تعلق ہے، میرا بھائی کا رشتہ ہے، ہم ٹوٹ جائیں گے، علیحدہ ہو جائیں گے۔ اپنے بیٹے یا بیٹی کو مجبور کرنا اس رشتے کے لیے، اس نکاح کے اوپر، شریعت نے قطعاً اس کی اجازت نہیں دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول، جب انہوں نے اپنے معاملے کا، اپنے نکاح کے ہونے کا ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دیکھ لو۔ معنی یہ ہے کہ بھی شریعت نے اجازت دی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو خاندان کے مسائل ہیں، اس کے اندر ایک اہم مسئلہ جو پایا جاتا ہے وہ ناخوشگوار شادیوں کا معاملہ پایا جاتا ہے۔ اولاد کی رضامندی نہیں لی جاتی، ان سے رائے نہیں لی جاتی، بیٹیوں سے ویسے یعنی کہ ان کو دباؤ دیا جاتا ہے، والدین اپنی محبت جتاتے ہیں، ان کو بولنے کا حق نہیں دیا جاتا۔ اسلام اس کی مذمت کرتا ہے، اسلام ایسے راستوں کو بند کرتا ہے، ایموشنلی طور پر بلیک میلنگ کرنے کے راستے کو اسلام بند کرتا ہے۔ اسلام نے ہر ایک کی رائے کو اہمیت دی ہے۔ بیٹا ہے، بیٹی ہے، اس کی رائے کو لیجئے، معلوم کیجئے آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی کس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور ایک نظر وہ پہلے ایک دوسرے کو دیکھ بھی چکے ہوں۔ تو یہ جب زیادتی پائی جاتی ہے، والدین زیادتیاں کرتے ہیں، تو پھر اولاد اس غلط عمل کی طرف اپنا قدم اٹھاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بے جا طور پر لڑکوں اور لڑکیوں کو ناجائز تعلقات ہیں۔ ہمارے اداروں کے اندر کو ایجوکیشن سسٹم ہے، ہماری کالجز یونیورسٹیز کے اندر، اور اب تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اسکولز کے اندر بھی سٹارٹ سے ہی کو ایجوکیشن سسٹم شروع ہو جاتا ہے۔ اپنے موضوع سے ہٹ کر ایک جملہ ہی عرض کروں گا کہ جب ہمارا بچہ میٹرک تک پہنچتا ہے، وہ صرف میٹرک تک تعلیم حاصل نہیں کرتا بلکہ وہ ایک جنسی درندہ بھی بن جاتا ہے، کیونکہ اس کو صحیح طور پر گائیڈ لائن نہیں کیا جاتا۔ والدین کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے، وہ ایک ایسے ماحول میں رہتا ہے جس سے جو اس کی لائف ہوتی ہے، جو اس کا وقت ہوتا ہے اس ٹائم پر اٹریکٹ ہونے کا، اس کے اوپر غلط اثرات مرتب ہو جاتے ہیں۔ لڑکے اور لڑکیوں کا بے جا طور پر تعلقات قائم کرنا، اور شریعت سے ہٹ کر اپنے آپس میں تعلقات قائم کرنا، حرام تعلقات قائم کرنا، ایک دوسرے مرد کے ساتھ باتیں کرنا، ایک مرد کا دوسری عورت کے ساتھ بات کرنا، اسلام اس کی بالکل مذمت کرتا ہے۔ کوئی درمیان میں لچک کا راستہ نہیں ہے۔ تو جب یہ تعلقات قائم کیے جاتے ہیں
کئی ایسے نوجوان میڈیا کے اوپر واقعات موجود ہیں، ایک نوجوان جو کسی سے تعلق قائم کرتا ہے، چند دن کے لیے اگر اس سے رابطہ نہیں ہوتا، اس کا موبائل فون ہی بند ہو جاتا ہے، تو یہ نہ جانے ذہن پر کیا کیا سٹریس لے کر، انزائٹی کا شکار ہو کر سیلف ہیمر کر لیتا ہے، سوسائڈ کر لیتا ہے کہ وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا، مجھ سے بات نہیں کر رہی۔ تو کیا اللہ رب العزت نے جو ہمیں ایک زندگی عطا کی ہے، اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے ہمارے پاس، ہم اس کو اتنے معمولی معاملات کی وجہ سے اپنی جان کا نقصان کر بیٹھے، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور حکومتوں کی ناانصافیاں بھی، اداروں کی زیادتیاں بھی، یہ بھی خودکشی کے اسباب کے اندر ایک اہم سبب ہے۔ بعض اداروں کے اندر ملازمین کو تنخواہیں نہیں دی جاتی، ان کی تنخواہوں کو روک لیا جاتا ہے، گھر والے ان کے پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں، ایک چھوٹا اپنے باس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو پاتا، خوف کی فضا قائم ہوتی ہے، تنخواہ سیلری اس کو مل نہیں رہی وقت پر، اہل خانہ کے بار بار تقاضے آتے ہیں۔ گزشتہ دنوں میں ایک واقعہ بھی اسی طریقے سے، ہماری سرکاری ایک ادارہ ہے، اس کے ایک نوجوان نے اپنی خودکشی کر لی۔ معلومات ہوئی کہ بھی 6 مہینے کی تنخواہ اس کی روکی ہوئی تھی۔ والدہ کا جب اس نے دیکھا، معلومات ہوئی کہ اس کی والدہ بھیک مانگتی پھر رہی ہے، تو اس نوجوان نے خودکشی کی کہ میری اتنی تعلیم حاصل کر لینے کا اور اتنی کوشش کر لینے کے باوجود میری والدہ کہ جس عمر میں نے اپنی ماں کو سکھ دینا تھا، آج وہ تکلیفوں کا شکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مطل الغنی ظلم، اپنے ملازمین کو، کام کرنے والوں کو ان کے وقت پر اجرت، محنت، مزدوری نہ دینا، اللہ کے نبی نے اس کو ظلم قرار دیا ہے، مطل الغنی ظلم۔ تو آج دیکھیے کتنے اداروں میں تنخواہیں دیر سے دی جاتی ہیں، پیسہ بینکوں میں رکھ لیا جاتا ہے، ایک دو دن کے اوپر ان کو پروفٹ ملتے ہیں۔ بر وقت اپنے ملازمین کو تنخواہیں دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، احکام خداوندی کی تعلیمات کے مطابق، اس میں قطعاً تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔